12ویں شریف کا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تبلیغ کے بارے میں کچھ سنیں گے کہ حضور نے دین کی تبلیغ کیسے کی، کس طرح دین کو پھیلایا۔ جو دین ہمیں گھر بیٹھے نصیب ہو، اس کے لیے حضور نے کتنی مشقتیں جھیلی، کتنی پریشانیاں جھیلی۔ تو اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک دین کی دعوت آقا علیہ السلام خفیہ طور سے دیتے رہے، گھر گھر جا کر انفرادی طور سے۔ پھر حکم ہوا، اللہ نے فرمایا محبوب اب اعلان تم کہے دین کی دعوت دو۔ تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان دین کی دعوت دینا شروع کیا۔ کفار نہنجار جفاکار حضور پر ظلم و ستم کی آندیاں ڈالتے، حضور کی راہوں میں کانٹے بچھاتے، حضور جا رہے ہوتے تو کولر ڈال دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھے ہیں تو نماز پڑھنے کی حالت میں نجاست ڈالی جاتی۔ بہرحال جو بھی ظلم کی حدیں تھی انہوں نے پار کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سہتے رہے، لیکن الجھے نہیں، دعوت دیتے رہے، اور تمام ظلم سہ کر کسی کو بدلہ نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کو برا نہیں کہا، لوگ پھپتیاں کستے، لیکن حضور دین کی دعوت میں مشغول رہتے ہیں۔ اتنے ظلم و ستم سہی پھر آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی مناسبت سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو، خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ تمسخر کرتا تھا کوئی تو کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا تو کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آواز کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے 4 جانب سے برستے تھے۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ اعلان نبوت کے 9 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت دعوت دی، لیکن پھر بھی کیا ہے، کفار قریش کیا ایمان نہیں لا رہا، بہت کم لوگ مشرب اسلام ہو، بلکہ ظلم و ستم کی آندیاں مزید تیز کر دی۔ صحابہ پر ظلم کیا جا رہا ہے، کسی صحابہ کے کوڑے کسی صحابی کو پکڑ کے انگاروں پر ٹال دیا جاتا، جس سے کیا ہے جب وہ صحابی کو لٹالا جاتا تو ان کے جسم سے چربی نکلتی اور چربی سے انگارے خشک ہو جاتے، اور کسی صحابی کو پکڑ کے ان کا ہاتھ توڑ دیا جاتا، کسی کا سر پھوڑ دیا جاتا، کسی صحابی کو اتنا شدید مارا جاتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا ستایا جاتا، اتنا مارا جاتا کہ آپ کوڑے کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے، لیکن احد احد کی صدا ان کی زبان سے جاری رہتی ہے۔ گرم پتھریلی زمین پر لٹا دیا جاتا، اوپر پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان میں کوئی جنبش نہ آئی۔ جب اس ناگفتہ بھی حالات میں حضور نے دیکھا کہ یہ لوگ تو کیا ہے، بجائے توحید کی طرف آنے کی مزید ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ لیا۔ آقا طائف پہنچے، وہاں کے سرداروں کو دین کی دعوت دی، لیکن بجائے اس کے انہوں نے حضور کا مذاق اڑایا۔ کسی سردار نے کہا ارے یہ کیسا نبی ہے، اگر نبی خدا کو بنانا تھا تو کسی سردار کو بناتا، ایسے کو نبی بنایا جس کے پاس کیا ہے سواری تک نہیں۔ کوئی کہتا حضور سے ارے نبی بنانے کو تم ہی ملے تھے، ہم اتنے امیر ہیں، پیسے والے، نبوت ہمیں ملنا چاہیے تھی۔
بہرحال حضور کا مذاق اڑایا گیا اور حد تو یہ کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی جاتے وہ اوباش لڑکے شور کرتے. حضور پر حد تو یہ کر دی انہوں نے کہ حضور پر انہوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے. حضور جدھر جا رہے ہیں ادھر پتھر مارے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نبی ہیں, یہ اللہ کا نبی ہے, اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے, حضور کے پتھر مار رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور ہو کر جب بیٹھ جاتے, کوئی پتھر حضور کے سر مبارک پر لگتا, کوئی پتھر حضور کے چہرے انور پر لگتا, کوئی پتھر حضور کے بازو مبارک پر لگتا, کوئی پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر کیا ہے ٹچ ہوتا. حضور زخمی ہو گئے, خون جاری ہے. آقا علیہ السلام جب زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ ہاتھ پکڑ کر پھر کھڑا کرتے اور حضور چلنے لگتے تو پھر مزید پتھر برسانے لگتے حتیٰ کہ حضور کی نعلین مبارک خون سے بھر گئی. لیکن اتنے ظلم و ستم سہ کر حضور نے بد دعائی نہیں کی, اللہ ان کو تباہ کر دے یہ نہیں کہا. فرمایا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں میں تیرا نبی ہوں, یہ انجانے میں یہ کر رہے ہیں, اللہ نے کیا ہدایت عطا فرما, ہدایت دے. آج ہمارے لیے دین کے لیے ذرا سے کچھ دقت ہو جائے, پرابلم ہو جائے, اگر ہم دین کی دعوت پہلے دین کی دعوت دینے کے لیے نکلتے نہیں, گھر سے کیوں نکلتے ہیں؟ یا تو کسی اپنے دنیاوی کام سے نکلتے ہیں, کسی پروفٹ کے لیے, کسی بزنس کے لیے, دکان چلانے کے لیے, کارخانے چلانے کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. دین کی دعوت کے لیے بس جنہیں اللہ توفیق دے وہی نکلتے ہیں, لیکن حضور دین کی دعوت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. اب کیا ہے, اگر کسی کو ہم نے کچھ دین کی دعوت دی, اس نے کچھ بول دیا, منہ پھلا لیتے ہیں, بلکہ مارنے اور مرنے پر اور کیا کہتے ہیں جھگڑے کرنے پر ہم آمادہ ہو جاتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کسی جھگڑا نہیں کیا, حضور نے بدلہ نہیں لیا, بلکہ وہ حضور کو پر پتھر برسا رہے ہیں. اگر آقا بد دعا کر دے پورا طائف تہس نہس ہو جاتا, لیکن حضور نے بد دعا نہیں کی. فرمایا اللہ نے ہدایت عطا فرمائی, یہ نہیں جانتے میں کون ہوں. اس لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی اپنے انداز میں کہا ہے, بڑے امبو ہدر امبو پتھر لے کے بیگانے, لگے میہ پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے. ارے حضور کی شان تو یہ ہے کہ جس کے سائے کو تو گلشن ترستے ہیں, یعنی پھول بھی حضور کے سائے کو ترستے ہیں کہ حضور کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے. یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے, یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر, وہ نعلین مبارک ہائے خون سے بھر گئی یکسر. حضور کی وہ نعلین مبارک جسے پیارے بھائیوں عرش اٹھانے والے فرشتوں سے اپنی آنکھوں پہ لگائیں, ان نعلین کیا حضور کے وہ نعلین خون سے بھر گئے. حضور کے جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر, وہ نعلین مبارک ہائے خون سے بھر گئی یکسر. حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے, یعنی جب حضور اس ظلم سے چور ہو کر جب وہ پتھر برسا رہے ہیں, حضور زخمی ہو رہے ہیں, جب حضور اس جور یعنی ظلم سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے, شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے. شقی یعنی بڑے سنگ دل آتے تھے, بازو تھام کر اٹھا دیتے تھے. حضور چلتے پھر پتھر برسانے لگتے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنے دل کو چھوٹا نہیں کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقصد سے مطلب کیا ہے دل برداشتہ نہیں ہوئی. آقا علیہ السلام دعوت دیتے رہے, بلکہ ایک دور ایسا آیا کہ پورے کفار قریش نے کیا ہے مسلمانوں کو بائیکاٹ کر دیا. 3 سال تک مسلمانوں کو گھاٹیوں میں رہنا پڑا, ان کے اوپر ان کے پاس کھانے پانی کی ہر چیز کی پابندی لگا دی. بلکہ بتایا جاتا وہ 3 سال کا دور ایسا گزرا کہ بہت سے بچے اس وجہ سے دنیا سے انتقال کر گئے کہ انہیں یا تو پینے کے لیے پانی نہ ملا یا پھر ماں کے پستان سے دودھ نہ ملا, کیونکہ دودھ کہاں سے ملتا, ہر چیز کی تو پابندی تھی. کفار نے تمام طرف سے گھیر دیا تھا کہ کوئی راشن ان کے پاس نہیں جائے گا, کوئی قافلہ ان کی طرف نہیں جائے گا. بلکہ وہ دور مسلمانوں پر ایسا گزرا 3 سال تک کیا ہے پتے کھا کر دن گزارے, پیڑوں کی چھالے کھا کر دن گزارے.
لیکن ایمان سے نہیں ڈگمگائے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے اوقات میں نکلتے کہ جب کیا ہے کفار کے میلے ہوتے اور ان کے کوئی فنکشن ہوتے، حضور وہاں کے لیے نکلتے اور دعوت دیتے وہاں پر جاتے۔ لیکن ابو لہب ظالم حضور کے پیچھے ہو لیتا، جہاں پر بھی حضور جا کر دین کی دعوت دیتے وہ یہ کہتا ہے لوگوں ان کی باتوں مت آنا، یہ معاذ اللہ پاگل ہو چکے ہیں، یہ دین سے پھرا ہوا شخص ہے، یہ جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ ابو لہب پیچھے سے شور کرتا رہتا۔ لیکن حضور ایک طرف دعوت دی، ادھر کوئی مسئلہ ہوگا حضور دوسری طرف دعوت دینے چلے جاتے، تیسری طرف دعوت دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل برداشت ہو کر نہیں بیٹھتے کہ بھائی کوئی مان نہیں رہے ہیں، کوئی کہنا نہیں مانا، لیکن کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حوصلہ نہیں آ رہا، آپ دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اللہ کو اپنے دین کو بلندی دینا تھی۔ پھر ایک وہ سال بھی آیا، نبوت کا 11واں سال، رجب المرجب کا مہینہ، کہ جب اوس اور خزرج کے 6 لوگ مکہ پہنچے، حضور نے ان کو دین کی دعوت دی، انہیں اللہ نے اسلام کی دعوت قبول کرنے کی توفیق عطا کی، وہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور کے معجزوں کے بارے میں، حضور پر نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں مدینے میں جا کر بتایا۔ جب مدینے جا کر بتایا تو آئندہ سال 12 مرد آئے۔ دعوت ہی کا نتیجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی دعوت کے سبب گروہ عرب، قبائل عرب کے خاندار آہستہ آہستہ اسلام کے دائرے میں آنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا عفو درگزر کی حدیں پار کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور حضور فاتحانہ طریقے سے جب داخل ہوئے تو کفار ناہنجار یہ سمجھے کہ آج ہمارے سر کاٹ دیے جائیں گے، آج ہمیں ان ظلموں کی سزا دی جائے گی جو ہم نے صحابہ پر، حضور پر کیے۔ آقا علیہ السلام سامنے ہیں اور صحابہ کرام کا گروہ موجود ہے، اور کفار قیدی بنے ہوئے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ کفار جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی، وہ کفار جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا، پیارے مکہ شریف کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے کفار قریش، تم جانتے ہو آج میں تمہارے بارے میں کیسا فیصلہ کرنے والا ہوں، یا تم کیسی امید رکھتے ہو؟ لیکن کفار نے کیا کہا، اے محمد، ہم نے ہمیشہ معاف کرنے والا پایا، ہم آپ سے معافی کی ہی امید رکھتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ آقا علیہ السلام مسکرائے اور حضور نے فرمایا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ بس یہ صدا تھی اور گونج ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ کفار نے دیکھا کہ حضور اتنا معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، ہم تو سوچ رہے تھے آج ہمارے خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، بس فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہرحال کچھ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ کفار ہیں جنہوں نے ہمیں گھروں سے نکالا، بچوں کو شہید کیا، یا رسول اللہ اگر آج ہم ان کے کیے کی سزا نہ دیں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں اور کم موقع ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہم نے اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ مکان جن مکانوں میں ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ ہمارے کھیتیاں، وہ ہماری دکانیں جنہوں نے ناجائز قبضے کر رکھے ہیں اور ہمیں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، ان کا کیا ہوگا؟ آقا نے مسکراتے فرمایا، جب تم اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر چکے ہو، سب کچھ چھوڑ چکے ہو، تو بس یہ دکان و مکان بھی قربان کر دو، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ جب یہ صدا تھی، بس پھر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے کی ایک قطار بن گئی اور سب لوگ اسلام میں داخل ہونے لگی۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے، ظلم کفار کے ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں